بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم شروع کریں گے فزکس کے چیپٹر 9 کا یونٹ 2 جو ہے فزیکل کوانٹیٹیز۔ اب لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے کیا مطلب بنتے ہیں۔ فزیکل ہے، دو لفظ ہیں، اور کوانٹیٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ فزیکل مطلب کہ جو چیزیں آپ کو فیل ہو رہی ہوں یا آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یا آپ کے سینسز جن کو محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی حس جو ہے وہ اسے محسوس کر سکے، ان چیزوں کو ہم فزیکل کہیں گے، اور کوانٹیٹیز ہم کہتے ہیں مقداروں کو، ٹھیک ہے۔ اردو میں اگر ہم اس کو کہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے مقداریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ مقداریں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، تو لازمی بات ہے ہم محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ناپ بھی سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فزکس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تو بہت ساری ہے، لیکن فزکس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں ہیں، وہ مظاہر آپ کے ارد گرد جنہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں اور پھر ان کو پیمائش بھی کر سکتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز۔ تو اس میں دو قسم کی مقداریں آ جاتی ہیں آپ کے پاس، جنہیں ہم کہتے ہیں، ایک تو آپ کے پاس ہوتی ہیں فزیکل، ٹھیک ہے، اور دوسری آپ کے پاس ہوتی ہیں نان فزیکل، ٹھیک ہے۔ اب کوانٹیٹیز ایسی بہت ساری ہو سکتی ہیں جو فزیکل ہوں، جنہیں آپ چھو سکتے ہو، پیمائش کر سکتے ہو، اور ایسی بھی ہیں جو کہ چھونے کے قابل نہیں اور پیمائش کے قابل نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز کہ یہ کیا ہے، تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو کامن پریکٹس ہے، کہتے ہیں کہ کامن پریکٹس ہے، یعنی کہ عام خاص جو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، تو وہ کیا ہے؟ کامن پریکٹس از ٹو میک اے گروسری آئٹمز لسٹ، ٹھیک ہے۔ گروسری یعنی کہ جو کہ سودا سلف جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سودا سیلف، تو وہ کہلاتی ہے آپ کی گروسری، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اشیاء ہوتی ہیں سودا سلف کی، تو کامن پریکٹس یہ ہے، عام خاص ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی ہم کیا بنا لیتے ہیں؟ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، ایک فہرست بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں کی جنہیں ہم نے خریداری کرنی ہے، گھر کے سامان وغیرہ، ان کی ہم فہرست بناتے ہیں۔ کب بناتے ہیں؟ بیفور، ٹھیک ہے، کس چیز سے پہلے؟ گوئنگ ٹو، جب ہم جاتے ہیں، ٹو دا مارکیٹ، ٹھیک ہے، جب بھی وہ مارکیٹ سے ہمیں خریدنی ہوتی ہیں تو ہم پہلے اس کی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ تو لسٹ میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئٹمز ہیں، ٹھیک ہے، لسٹ کے جو آئٹمز ہیں وہ ان کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں، یا کہ ہم ان کا اظہار کرتے ہیں کس صورت میں؟ ان کلو گرامز، ٹھیک ہے۔ تو وزن کے حساب سے ہم انہیں کلو گرامز میں پیمائش کرتے ہیں۔ اب جو لیکوڈ آئٹمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی لیکوڈ آئٹمز ہوں، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لیکوڈ آئٹمز کو ایکسپریس کرتے ہیں، یعنی ان کا خریداری کے لیے جو اظہار کرتے ہیں کہ ان کی مقدار کیا ہونی چاہیے، وہ ہم کرتے ہیں لیٹرز میں، ٹھیک ہے۔ جو بھی لیکوڈ آئٹمز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مختلف آپ کو بتائیں، جیسے کہ جوسز ہیں، ٹھیک ہے، یا پانی اگر ہم بوٹلز میں خریدتے ہیں، یا کوئی ڈٹرجنٹ وغیرہ لیتے ہیں صفائی کے لیے، تو وہ ہم لیٹرز میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی شخص کی ہائٹ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائٹ آف اے پرسن، ٹھیک ہے، کسی شخص کی ہائٹ کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں ہم میٹرز میں۔ ویسے تو فزکس میں ہم میٹرز ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ ہائٹ کو جو ہے وہ انچ اور فٹ میں عام طور پر اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انچز میں اور فٹس میں، ٹھیک ہے، لیکن فزکس میں ہم اس کو میٹرز میں ہی دیکھیں گے۔ تو یہ مختلف چیزوں کے لیے ہم مختلف طریقے اظہار کے رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم ڈیوریشن دیکھنا چاہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ڈیوریشن دیکھنا چاہیں، یا دورانیہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں،
ڈیوریشن آف ٹائم، وقت کا دورانیہ، ٹھیک ہے، یا وہ لمحہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، کون سا لمحہ، فرام ہوم ٹو اسکول، ٹھیک ہے، گھر سے اسکول تک کا جو وقت کا دورانیہ ہے اسے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈز میں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، یا اگر ہم دورانیہ زیادہ ہے تو پھر ہم منٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم منٹس میں بھی کہتے ہیں یا گھنٹوں میں بھی بات چلی جاتی ہے. تو اس حساب سے اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے فزیکل کوانٹیٹیز کی، جو تعریف بنتی ہے وہ کیا ہے، اے کوانٹیٹی، ٹھیک ہے، ایک مقدار، وچ جو کہ کین بی، جس کو ہم کر سکتے ہیں میجرڈ، ٹھیک ہے، ناپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم ناپ سکتے ہیں، یا اس کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے جس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی مقدار، کوانٹیٹی، کوانٹیٹی ایسی مقدار جس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، وچ کین بی میجرڈ اینڈ، اور ہم اس کو میجر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا کر سکتے ہیں، ایکسپریسڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اظہار کر سکتے ہیں، ان ٹرمز آف، کس ٹرمز میں یا کس حساب میں، یا کون سے الفاظ میں، یا کون سے چیزوں میں ہم اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں یا میجر کر سکتے ہیں، وہ ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ یونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسٹینڈرڈ یونٹس پائے جاتے ہیں، یا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں معیاری اکائیاں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم معیاری اکائیوں میں ہم ایکسپریس کر سکیں، ٹھیک ہے، ان مقداروں کو، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم کیا کر سکیں، ہم میجر کر سکیں یا ناپ سکیں، تو وہ مقداریں جنہیں ہم ناپ سکتے ہیں اور پھر ان کا اظہار کر سکتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں ہم انہیں کس چیز میں، معیاری اکائیوں میں، ان مقداروں کو ہم کیا کہتے ہیں، فزیکل کوانٹیٹیز، ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں، اب اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ کون کون سی جو ہیں وہ معیاری اکائیاں ہیں، جیسے کہ یا جو مقداریں ہیں، وہ ایک مقدار ہے لینتھ یا لمبائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مقدار ہے ایریا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں رقبہ. ایک منٹ میں یہ ذرا ریموو کر دوں اور یہ میں پین بھی چینج کر لوں اور اس کا کلر رکھ لیتے ہیں بلیک. تو جسے ہم کہتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا، معذرت چاہتا ہوں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں کہ جو ایریا ہے اسے ہم کہتے ہیں رقبہ، یعنی کسی علاقے کا کتنی وہ جگہ لے رہا ہے اسے ہم رقبہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اکائی یا سوری ایک مقدار ہے جس کو ہم والیوم کہتے ہیں. اردو میں اگر آپ جانتے ہیں تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اردو میں اس کا لفظ ہوتا ہے حجم، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اور ایک اور چیز کہلائی جاتی ہے جسے میس کہتے ہیں، اردو میں نام نہ ہی جانے اس کا تو مشکل میں پڑ جائیں گے. اور ایک اور مقدار ہے ڈینسٹی، یعنی کوئی چیز کتنی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کتنی گاڑھی ہے، ٹھیک ہے، گاڑھا پن جسے کہتے ہیں. وقت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ٹیمپریچر آپ کو سب کو پتہ ہے کیا چیز ہے، کون سی مقدار ہے. سپیڈ، رفتار بھی آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو فورس ہے اسے بھی آپ جانتے ہیں، اور پریشر، اس کے بارے میں تفصیل سے پھر آگے بھی بات کیا کریں گے. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھی فزیکل کوانٹیٹیز کی. اب یہ تھوڑا سا مزید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو
सम फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, सम फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कैन बी मेजर्ड, ठीक है, उन्हें हम नाप सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कैसे, सच एज ये जो आपके पास लेंथ है, लंबाई है, मैस है और टाइम वगैरह है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली नाप सकते हो, वो आपको बताएंगे तफसील से। और कहते हैं कि सम, कुछ जो मिकदारें हैं, जो फिज़िकल मिकदारें हैं, वो सम आर मेजर्ड इनडायरेक्टली, ठीक है, हम उन्हें इनडायरेक्टली नापते हैं। देखिए, डायरेक्टली भी नाप सकते हैं और इनडायरेक्टली भी नाप सकते हैं। अब जो इनडायरेक्टली हैं उनमें कौन है, वो सच एज आपके पास जो वॉल्यूम है, एरिया है, फोर्स है, ठीक है, और मज़ीद जो है इन्हें हम इनडायरेक्टली नापते हैं। डायरेक्टली ऐसे कि जैसे यहाँ पर देखें, ये लेंथ के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये लेंथ के बारे में आपको बताया कि ये डायरेक्टली मेजरेबल है, यानी कि इसको डायरेक्ट नाप सकते हो। आपके पास अगर फुटा है तो आप लंबाई को नाप सकते हो, या पैमाइशी फीता है तो आप उससे नाप सकते हैं। और अगर मैस की बात करते हैं तो मैस को हम तराजू में जो भी चीज़ हमने नापनी है, जिसका भी हमने मैस नापना है, तो वो हम तराजू में रख लेते हैं और तराजू में उसको नाप सकते हैं। वक्त की बात करते हैं, वो भी डायरेक्टली हम देख सकते हैं, तो वक्त को हम घड़ी के ज़रिए नाप लेते हैं। ये वो हैं जो डायरेक्टली मेजरेबल हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली मेजरेबल है। और जो इनडायरेक्टली हैं तो ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़, लेकिन नापने का जो तरीका है, ठीक है, वो कुछ का डायरेक्ट है, और जैसे कि लेंथ, जैसे कि मास, जैसे कि टाइम, और कुछ का है इनडायरेक्ट, जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है और फोर्स है, ठीक है। तो एरिया को तो हमें नापने के लिए हमें लंबाई पहले नापनी होगी, ठीक है, तो वो एक नहीं दो लंबाइयाँ हमने नापनी है, ठीक है, और उनको फिर ज़रब या तकसीम करके हमें हासिल होता है एरिया। तो ये इनडायरेक्टली हम नापते हैं। इस तरह से जो वॉल्यूम है जिसकी हम बात करते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं हुजम, तो वो भी इनडायरेक्टली नापा जाता है, ठीक है। तो वो आप किसी बर्तन वगैरह में देख लेते हैं, और फिर बर्तन की कुछ पैमाइशें देखते हैं कि बर्तन ने कितनी जगह घेरी हुई है, फिर जाके हमें वॉल्यूम पता चलता है। और फोर्स भी हम इनडायरेक्टली नापते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हमें फोर्स नहीं पता चलती, तो हमने पहले कुछ और मालूम करना होता है, फिर हमें फोर्स पता चले। अब वो कुछ और क्या होता है, दरअसल फोर्स क्या है, फोर्स या तो हम कुव्वत जो लगाते हैं, या फिर जो ज़मीन कुव्वत लगा रही है चीज़ों पर, ठीक है, हमारी ज़मीन जो चीज़ों पर कुव्वत लगा रही है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए, हमारी ज़मीन अपनी तरफ खींचने के लिए चीज़ों पर कुव्वत लगा रही है, वो कुव्वत भी फोर्स ही कहलाती है। तो अब उस कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हम चीज़ों का वज़न मालूम करते हैं, ठीक है, तो जिसे हम वेट कहते हैं, ठीक है। ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, वेट एक मुख्तलिफ चीज़ है, और ये जो मैस है ना, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। इन दोनों को नापने का तरीका आगे बताएंगे, इन दोनों में क्या फ़र्क है, लेकिन ये याद रख लें कि ये जो वज़न है ये एक अलग चीज़ है, और ये जो मैस है अलग चीज़। मैस को डायरेक्टली नाप सकते हैं, लेकिन वज़न को डायरेक्टली नहीं नाप सकते। हमने ज़मीन की वो कुव्वत पहले नापनी है कि वो उस जिस्म पर कितनी कुव्वत लगा रहे, उससे हमें फिर पता चलता है कि वो फोर्स कितनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मिसालों पर ही जा रहे हैं, तो वो कहता है कि एरिया जिसे हम इनडायरेक्टली नापते हैं, उस एरिया को कैसे नापते हैं। एरिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, यहाँ पर ये लफ्ज़ है आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो हासिल ज़रब जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को हम कहते हैं उर्दू में, क्या कह रहे होते हैं उर्दू में, इसके लिए लफ्ज़ होता है हासिल ज़रब, यानी ज़रब करने से जो हासिल होता है। तो वो क्या क्या ज़रब करते हैं, लेंथ को लेंथ से ही ज़रब करते हैं, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये लेंथ है एक और ये लेंथ है दूसरी, ये जब हम आपस में ज़रब करते हैं तो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी हासिल होती है उसे हम एरिया कहते हैं, जिसे उर्दू में रकबा कहते हैं।
اچھا، اس کے علاوہ جو فورس ہے، فورس از دا پروڈکٹ آف میس اینڈ ایکسلریشن، ٹھیک ہے. فورس بھی پروڈکٹ ہے، یعنی کسی چیز کو ملٹیپلائی کیا، کس چیز کو ملٹیپلائی کیا ہے، میس کو ملٹیپلائی کیا ہے ایکسلریشن کے ساتھ. میس ڈائریکٹ معلوم ہوتا ہے، ایکسلریشن انڈائریکٹ معلوم ہوتا ہے. اور تیسری مثال وہ والیوم کی دے رہا ہے کہ والیوم از دا پروڈکٹ، والیوم بھی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ملٹیپلیکیشن ہے کس چیز کی، آف لینتھ، ٹھیک ہے. لمبائی کو ہم نے ضرب دینا ہے 3 ٹائمز، ٹھیک ہے. 3 ٹائمز جب ہم لمبائی کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس والیوم حاصل ہوگا. جیسے کہ یہاں پر آپ کو دکھایا گیا لمبائی ضرب لمبائی ہے، پھر ضرب لمبائی، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، والیوم ہمارے پاس آ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حجم، کہتے ہیں ہے جیم میم، حجم، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں، یہ تو تھا ڈائریکٹ فزیکل کوانٹیٹیز، اور انڈائریکٹ فزیکل کوانٹیٹیز تھی. فزیکل کوانٹیٹی کیا ہے، جن کو ہم میجر کر سکتے ہیں اور ایکسپریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ یونٹس میں. میجرمنٹ کا تو آپ کو بتا دیا کہ ڈائریکٹ میجر کرتے ہیں یا انڈائریکٹ میجر کرتے ہیں. اب بات آتی ہے ایکسپریشن پہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کا اظہار کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. اظہار کسی بھی فزیکل کوانٹیٹی کا، ایکسپریشن آف اے فزیکل کوانٹیٹی. A physical quantity is represented by a number followed by a proper unit. یعنی کہ جو بھی کوئی فزیکل کوانٹیٹی ہوگی اس کو ہم ریپرزینٹ کریں گے، ظاہر کریں گے کس چیز سے، a نمبر، ٹھیک ہے. فزیکل کوانٹیٹی کو ظاہر کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے، a نمبر، followed by، یعنی نمبر کے بعد کیا آئے گا، فالو کیا کرے گا نمبر کو، کیا چیز، پراپر یونٹ، ٹھیک ہے. تو پراپر ایک یونٹ ہوگا، یہ ہوگا دوسرے نمبر پہ، ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ کیا ہوگا، نمبر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ کیا چیز ہوگی، اس میں اس کے ساتھ پلس میں کیا چیز ہوگی، پراپر یونٹ، ٹھیک ہے. یا صرف اگر ہم کہہ لیتے ہیں کہ یونٹ، ٹھیک ہے، نمبر اور یونٹ، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم ظاہر کرتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز کو. اب جیسے کہ مثال ہم دیتے ہیں یہاں پر ڈسٹینس کی، یہ فاصلہ بھی ایک فزیکل کوانٹیٹی ہے کیونکہ ناپا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک نمبر ہے 2.5، ٹھیک ہے. یہ 2.5 وہ نمبر ہے، اس فاصلے کو یا ڈسٹینس کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد لگا ہوا ایم، ٹھیک ہے. ایم جو ہے وہ یونٹ ہے. ایم کس چیز کا یونٹ ہے، یہ ہے لمبائی کا یونٹ یا لینتھ کا یونٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک یونٹ اور ایک نمبر، ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ آپ کے پاس آتا ہے نمبر اور اس کے بعد لگانا ہوتا ہے اس کے ساتھ یونٹ. یہ دو مل کر پھر کسی بھی فزیکل کوانٹیٹی کو ظاہر کر لیتے ہیں. ٹیمپریچر دیکھ لیں ایک منٹ، اس کی بھی اگزامپل سمجھ لیں. دیکھیں ٹیمپریچر اگر ہے کہ 25 ڈگری، ٹھیک ہے، تو 25 ڈگری ایک 25 ڈگری نہیں، 25 ایک نمبر ہے اور یہ ڈگری سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے. ڈگری سینٹی گریڈ کیا ہے، ڈگری سینٹی گریڈ وہ یونٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم کہتے ہیں ڈگری، یہ جو گول سا یا یہ جو زیرو بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کو ہم ڈگری کہتے ہیں. اور یہ سی جو ہے یہ کیا ہے، سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے. یہ ایک اس کا پراپر یونٹ ہوتا ہے درجہ حرارت کے لیے، ٹھیک ہے. اور بھی آپ کے پاس مثالیں ہیں کہ جیسے کہ دیکھیں ٹائم میں، دیکھیں تو ٹائم میں کیا ہے، 15 نمبر ہے اور ایس کیا ہے، سیکنڈ کو ظاہر کر رہا ہے. تو اس طرح سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں کسی بھی فزیکل کوانٹیٹی کو. اچھا، اب یہ جو نمبر اور یونٹ ہے، یہ اس کے مطلب کیا ہے، اس کا مطلب بھی تو دیکھ لیں. دا نمبر ریپریزینٹس، ٹھیک ہے، نمبر کیا ریپریزینٹ کرتا ہے، سائز، ٹھیک ہے. اس کا کیا سائز ہو سکتا ہے، اور جن چیزوں میں سائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ٹیمپریچر ہے، ٹیمپریچر کا کوئی سائز نہیں ہوتا تو اس کا میگنیچیوڈ آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے. اس نمبر سے آپ کیا پتہ چلے گا، میگنیچیوڈ. میگنیچیوڈ ہم اردو میں ایسے اس کے لیے جو لفظ استعمال کر سکتے ہیں وہ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو نمبر ہے اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چل سکتی ہیں. اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ سائز کے حساب سے
دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کا سائز دیکھ لیتے ہیں. کچھ چیزیں اگر سائز نہیں پتہ چل رہا, سائز میں نہیں دیکھی جاتی کسی چیز کو, جیسے کہ ٹیمپریچر کو ہم سائز میں نہیں دیکھتے, یا وقت کو ہم سائز میں تو نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے, وقت کا کوئی سائز نہیں ہوتا, وقت اور ٹیمپریچر کا کوئی سائز نہیں ہوتا, تو پھر ہم اس کی میگنیچیوڈ یا شدت کو ظاہر کرتے ہیں, اور وہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس نمبر سے جو کہ نمبر 1 پہ تھا, ٹھیک ہے. اور جو نمبر 2 پہ یعنی یہاں پہ اگر ہم مثال میں آپ کو بتائیں کہ یہ جو 5 ہے نا, یہ جس کو ہم میس کو ہم جو ظاہر کر رہے ہیں 5 سے, تو یہ 5 کیا ہے, دراصل یہ 5 آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اس کی شدت ہے یا اس کا سائز ہے, اس چیز کا کیا ہے, سائز بتا رہا ہے یا اس کی شدت بتا رہا ہے. مثال کے طور پر ٹیمپریچر ہے, تو ٹیمپریچر کا تو اب سائز تو ہوتا نہیں ہے, تو پھر یہ 20 نمبر کیا بتا رہا ہے, یہ 20 نمبر اس کے بتا رہا ہے شدت بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ کتنی شدت ہے, ٹھیک ہے. تو اور اگر اس لڑکے کے ساتھ دیکھیں ہم فاصلے کا, تو یہ جو 60 نمبر ہے, ٹھیک ہے, یہ 60 اس کی فاصلے کا ایک نمبر ہے. اب فاصلہ تو سائز ہی میں دیکھا جاتا ہے, کیونکہ کور کرنا ہوتا ہے, آپ نے ڈسٹینس کور کرنا ہوتا ہے, فاصلہ جو ہے وہ آپ طے کرتے ہو, تو وہ سائزیبل ہے, ٹھیک ہے, وہ لمبائی ہے, وہ ناپی جا سکتی ہے اس طرح سے کہ وہ ایک سائز ہے. تو اس لیے یہ نمبر جو ہے 60 یہ اس کا سائز بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا شدت بھی بتا رہا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آتے ہیں کچھ فزیکل کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا. اب آتے ہیں کہ نان فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں. نان فزیکل کوانٹیٹیز, آ کوانٹیٹی, ایک ایسی کوانٹیٹی وچ کین ناٹ بی میجرڈ, جس کو ناپا نہیں جا سکتا, اینڈ کین ناٹ بی ایکسپریسڈ, یا اس کو ظاہر بھی, یا نہیں مطلب, اور اس کو ظاہر بھی نہیں کیا جا سکتا, ان کس چیز میں, ان ٹرمز آف, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف, کس طرح سے ہم نہیں ناپ سکتے اس کو یا نہیں ظاہر کر سکتے, اسٹینڈرڈ یونٹس میں, ٹھیک ہے. جیسے کہ فزیکل میں تو ہم اسٹینڈرڈ یونٹس اور ایک نمبر لگاتے تھے, ٹھیک ہے, فزیکل کوانٹیٹیز کے لیے ہم ایک نمبر اور اس کے ساتھ ہم ایک یونٹ لگاتے تھے, وہ اسٹینڈرڈ یونٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے. ہر ایک کا اپنا ہے, لمبائی کے لیے ہم جو ہے میٹر استعمال کرتے تھے, میس کے لیے کلو گرام استعمال کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کچھ نمبر ہو جاتا تھا. تو یہ تو اسٹینڈرڈ یونٹس میں ہم اس کو ظاہر کر لیتے تھے, لیکن یہ تو تھا فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں, ٹھیک ہے, یہ فزیکل کوانٹیٹیز کے بارے میں تھا. لیکن یہ ہے کیا, نان فزیکل ہیں, تو اس کو میجر نہیں کیا جا سکتا اور ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں کہ کیا نہیں جا سکتا, کیا جا سکتا ہے, لیکن اسٹینڈرڈ یونٹس میں ہم ان کو نہیں کر سکتے. تو ایسی کوانٹیٹیز جس کو اسٹینڈرڈ یونٹس میں ہم نہ میجر کر سکیں اور نہ ہی ایکسپریس کر سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں نان فزیکل کوانٹیٹی. اب ان کی ایگزامپل دیکھ لیں. ایگزامپل کو ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ذائقے کی بات کرتے ہیں. ذائقے کو آپ کس طرح مثال بتاتے ہو, کوئی نمبر سے ذائقے کو بتاتے ہو کہ بہت اچھا, بہت برا, مناسب ذائقہ, اس طرح سے ہی بتاتے ہیں نا. تو کوئی نمبر یا کوئی سٹینڈرڈز تو نہیں ہوئے یا یونٹس تو نہیں ہوئے. جیسے کہ کلر ہے, کلر کو جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ برائٹ ہے, یلو ہے, یہ ہے, لیکن اس کی کوئی یونٹس تو پراپر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اسمیل کی بات کرتے ہیں, مطلب اس کو اس طرح سے ہم ناپ نہیں سکتے جس طرح سے ہم فزیکل کوانٹیٹی کو ناپ سکتے ہیں, کوئی فٹا لے کے, کوئی ترازو لے کر, ٹھیک ہے, ترمامیٹر لگا کر. اس طرح سے ہم اسمیل کو تو نہیں ناپ سکتے, خوشی کو نہیں ناپ سکتے اس طرح سے. خوشی زیادہ ہوگی, کم ہوگی, یا غم ہوگا, پین ہوگا, درد ہوگا. تو اب وہ پین چیک کرنے کے لیے مثال کے طور پہ اگر آپ کے سر میں درد ہے, پین ہے, یا بازو میں آپ کے درد ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو, تو ڈاکٹر کو آپ بتاتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب بازو میں درد ہو رہا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں, کوئی درد ناپنے کا کوئی آلہ استعمال کرتا ہے؟ نہیں کرتا, کیونکہ نہیں ناپا جا سکتا. ان کو اس طرح سے نہیں ناپا جا سکتا. حالانکہ ہمارا جو بازو ہے وہ ایک فزیکل چیز ہے, لیکن اس میں جو درد ہو رہا ہے وہ نان فزیکل ہے. اچھا, تو نان فزیکل کو تو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے فزکس میں, ہم نے فزیکل کوانٹیٹیز کی بات کرنی ہے. فزیکل کوانٹیٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں, بیس ہوتی ہیں, بیس کوانٹیٹیز کہتے ہیں انہیں,
ٹھیک ہے، اور ڈیرائیوڈ ہوتی ہیں. بیس کوانٹیٹیز کو دیکھ لیتے ہیں. فزیکل کوانٹیٹیز ان ٹرمز آف وچ ادر فزیکل کوانٹیٹیز کین بی میجرڈ آر کال بیس کوانٹیٹیز. بیس یعنی یہ ہیں بنیادی، ٹھیک ہے، بنیادی مقداریں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی مقداریں ہیں، اور ان کی مدد سے، ٹھیک ہے، ان کے ہوتے ہوئے ادر فزیکل کوانٹیٹیز کین بی میجرڈ. ٹھیک ہے، یہ ہوں گی تو ہم باقی کوانٹیٹیز کو میجر کریں گے، اور وہ بنیاد جو ہے باقیوں کو میجر کرنے کے لیے، ان کو بھی میجر کرنے کے لیے اور باقیوں کو میجر کرنے کے لیے، وہ بنیاد کون سی مقداریں ہیں؟ وہ 7 ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھ لیں، لمبائی ہے، لینتھ، میس، وقت، ٹائم، کرنٹ، ٹھیک ہے، بجلی والے کرنٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹیمپریچر یعنی کہ درجہ حرارت، اماؤنٹ آف سبسٹانس یعنی کہ کوئی مٹیریل ہے تو وہ کتنا ہے، اماؤنٹ کتنا ہے. ٹھیک ہے، میس بھی تقریباً یہی چیز بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میس میں اور اماؤنٹ آف سبسٹانس میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ جو ہے اس کے پارٹیکلز کے بارے میں بتا رہا ہے، پارٹیکلز کی مقدار کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کسی بھی جسم میں کتنے پارٹیکلز ہیں، کتنے ذرات ہیں، اماؤنٹ آف سبسٹانس اس طرح سے بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اور میس جو ہے وہ دوسری طرح سے بتا رہا ہوتا ہے. بعد میں بات کریں گے اس پہ مزید. انٹینسٹی آف لائٹ، روشنی کی شدت کیا ہوتی ہے، اس کو بھی ہم بنیاد بنا کر باقی چیزوں کو ناپتے ہیں، تو یہ بیس کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز پر، یعنی ڈیرائیو یعنی اخذ کی گئی مقداریں. ٹھیک ہے، وہ مقداریں جن کو ہم اخذ کرتے ہیں وہ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کہلاتی ہیں. دا کوانٹیٹیز وچ کین بی ڈیرائیوڈ فرام بیس کوانٹیٹیز. ٹھیک ہے، بیس کوانٹیٹیز ابھی آپ کو بتائی نا، 7 کوانٹیٹیز ہم نے آپ کو بتائی، ان 7 سے جن کو ہم اخذ کر سکتے ہیں یا اور بنا سکتے ہیں، 7 تو ہیں لیکن 7 سے اور بھی بنائی جا سکتی ہیں، تو 7 سے جو اور بنائی جاتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم ڈیرائیوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں کے لیے جو لفظ تھا وہ ہوتا تھا ماخوذ. ماخوذ مقداریں. اب یہاں پر ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیں جاتے جاتے. بیس کوانٹیٹیز وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بیس کوانٹیٹیز جو تھی وہ لینتھ تھی. ڈیرائیوڈ جو تھی وہ کیا تھی؟ ڈیرائیوڈ کوانٹیٹی کیا ہے؟ ایریا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایریا کیا ہے؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا اسی میں کچھ سلائڈ پیچھے پڑھا تھا کہ لینتھ کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں. پروڈکٹ ہے ایریا، کیا ہے؟ پروڈکٹ کا. پروڈکٹ ہے کس کا؟ لینتھ ملٹیپلائی بائی لینتھ. تو یہ دو چیزیں جب ملٹیپلائی ہوتی ہیں، لینتھ کیا ہم نے بتایا آپ کو؟ بیس کوانٹیٹی ہے. ٹھیک ہے، لینتھ کیا ہے؟ بیس کوانٹیٹی ہے. تو اس سے ہم نے ڈیرائیو کیا، اخذ کیا، کیسے؟ ملٹیپلائی کر کے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ حاصل کیا اسی بیس کوانٹیٹی کا، لیکن 2 دفعہ ضرب دے کر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم والیوم کو دیکھتے ہیں. والیوم بھی ڈیرائیوڈ ہے، اس میں ہم لینتھ کو 3 دفعہ ملٹیپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سپیڈ میں ہم ایم اور ایس یعنی کہ لمبائی لینتھ کو تقسیم کرتے ہیں ایس سے، یعنی سیکنڈز سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے، لینتھ ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم. ٹھیک ہے، اب لینتھ بھی بیس کوانٹیٹی ہے اور ٹائم بھی بیس کوانٹیٹی، بنیادی کوانٹیٹی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اب کہتا ہے کہ a derived quantity can be obtained by multiplication اور division. ٹھیک ہے، derived quantity کو ہم obtain کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ ملٹیپلیکیشن سے اور ڈیویژن سے. ٹھیک ہے، ملٹیپلیکیشن اور ڈیویژن کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں. کس کی ملٹیپلیکیشن آف ڈیویژن؟ آف کس کی؟ آئدر یا 1
اور مور دین ون بیس کوانٹیٹیز. ٹھیک ہے, ایک یا ایک سے زیادہ بیس کوانٹیٹیز, جو 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک سے یا ایک سے زیادہ بیس کوانٹیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے یا ان کو ملٹیپلائی کریں یا ان کو ڈیوائڈ کریں, اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ملٹیپلائی اور ڈویژن سے حاصل کر سکتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ بیس کوانٹیٹیز کو وتھ کیا کس چیز سے ملٹیپلائی کرنا ہے, وتھ این ادر بیس کوانٹیٹی اور مور دین ون بیس کوانٹیٹی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک بیس کوانٹیٹی اس کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں کسی اور بیس کوانٹیٹی سے, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیا حاصل ہوتا ہے, ایک بیس کوانٹیٹی کو ہم ڈیوائڈ کریں بیس کوانٹیٹی سے, ٹھیک ہے, یا ایک سے زیادہ بیس کوانٹیٹی سے, ٹھیک ہے, تو اگر ہم ملٹیپلائی کر لیں ایک اور بیس کوانٹیٹی, ٹھیک ہے, تو جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, ڈیرائیوڈ. ٹھیک ہے, وہ آپ کو تھوڑے سے ہنٹس مل گئے ہیں, تفصیل میں پھر آگے پڑھتے جائیں گے. تو ان کو ہم حاصل کرنے کے لیے, ان ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز کو ہم حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, ملٹیپلائی کرتے ہیں یا ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ جو 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, 7 بیس کوانٹیٹیز ہیں. پھر سے دوہرا دیتا ہوں کون کون سی ہیں, لینتھ ہے, میس ہے, ٹائم ہے, ٹیمپریچر ہے, آپ کے پاس کرنٹ ہے, الیکٹرک کرنٹ, ٹھیک ہے, اماؤنٹ آف سبسٹانس ہو گیا, یہ آپ کے پاس ہوگی 1 2 3 4 5 6 اور ایک آ گئی انٹینسٹی آف لائٹ. ان 7 بیس کوانٹیٹیز سے ہم ڈیرائیوڈ کوانٹیٹیز حاصل کر سکتے ہیں, لیکن طریقہ کار کیا ہے, ملٹیپلائی کرنا ہے یا ڈیوائڈ کرنا ہے, 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم کر لیتے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے, اس کو آپ پاز کر کے چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کیا کیا گیا ہے. اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ کومنٹس میں مزید پوچھ سکتے ہیں. آپ کے وقت دینے کا اور سمجھ آنے کا شکریہ. اگر سمجھ نہیں آئے تو بتائیے گا, میں دوبارہ ویڈیو بنا کر شارٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر لوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.